بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے فلسفہ امامت بمطابق فرامین ائمہ اسلام۔ اس موضوع کی شروع کرنے کی کچھ وجوہات ہیں جو میں پہلے آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گا۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اسلام میں دو نظریات پائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک خلافت ہے، ایک امامت ہے۔ ایک طبقے کے نزدیک رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقرر نہیں فرمایا اور یہ امت کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جس کو مرضی اپنے لیے سلیکٹ کر لیں اور جس طرح مرضی سلیکٹ کر لیں۔ دوسری جانب ایک دوسرا نظریہ یہ رہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بعد اسلام کی جو حکمرانی ہے اس کے لیے لوگوں کو متعین فرما دیا تھا۔ اب اس نظریے کا نام امامت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا اختلاف رہا ہے، حتیٰ قتل و غارت گری بھی ہوئی، تکفیر بھی ہوئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیں، امامت کیا ہے، اس کو بیان کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جو امامت کے ماننے والے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں نے امامت کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح سے پیش کرنے کا حق تھا۔ اس وجہ سے امامت کا موضوع یا مناظرے کا موضوع بن گیا، یا قتل و غارت گری، فتنہ، تبرہ، لعنت، گالم گلوچ کا موضوع بن گیا، اور پھر وہ موضوع ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جن کا پیٹ دین سے وابستہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے اس امامت کے موضوع کو جنگ اور فتنہ اور فساد اور گالم گلوچ کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی نظریہ آتا ہے، مثلا یہ ہمارے زمانے میں سوشلزم آیا ہے، وہ کارل مارکس آیا، انہوں نے آ کر سب سے پہلے اپنا بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ریسورسز کی ایلوکیشن کن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیڈرشپ کن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو پروفٹ ہے وہ کیسے تقسیم ہونا چاہیے۔ انہوں نے سارا کچھ دنیا کو بتایا کہ ہم یہ جو نظریہ لے کر آئے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے۔ پھر جا کر لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کی تبلیغ کی، اور وہ کئی جگہوں پر نافذ بھی ہوا۔ تو سب سے اہم یہی ہے کہ اس نظریے کی بنیاد کیا ہے۔ اسی طرح امامت کی بنیاد کیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں مختصراً 8، 9 یا 10 احادیث پیش کریں گے جو خود ائمہ کی زبان سے مروی ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امامت کا جو منشور ہے کہ کیوں ہے، امامت کیوں ہے۔ اس کیوں کا جواب جب مل جائے گا تو ہمیں خود امامت کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے گی۔ آج انفارچونیٹلی امامت کو ماننے والے، ان کو خود بھی امامت کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، جب احادیث ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں شیئر ہوں گی، آپ ان احادیث کو سامنے رکھیے گا، اور ہر آدمی جو امامت کا ماننے والا ہے آج، اس کے جواب کو سامنے رکھیے گا۔ اس سے آپ کو وجہ بھی پتہ چل جائے گی کہ کیوں امامت آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور کیوں امامت کیا تھی اور کیا بنا دی گئی، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ مقدماتی گفتگو آگے بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج پہلی حدیث آپ کی خدمت میں مختصر حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے، یہ الکافی میں ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت اصل الاسلام النامی و فرع السامی، یقیناً امامت اسلام کی بڑھنے پھیلنے والی جڑ اور بلند ہونے والی شاخ ہے۔ امامت کیا ہے؟ امام کی نگاہ میں امامت یہ کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ اپنی اصل کے ساتھ صدیوں تک بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ فائدہ دیتا رہتا ہے۔ پھر اس کی شاخیں بلند ہیں۔ شاخیں بلند ہیں یعنی کیا ہے کہ اسے دنیا جانتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام، اگر امامت امام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ غلبہ اسلام تلواریں لے کے نکل پڑنا، ممالک فتح کرنے لگ جانا، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو اسپرچویلٹی ہے، یہ آگے احادیث میں مزید واضح ہوتا جائے گا کہ کیا ہے۔ امامت اس چیز کا نام ہے کہ جس میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہوں، اسلام ایک ایسا دین بنے جس کی شاخیں بلند ہوں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو دنیا کو فائدہ پہنچائے۔ درخت کی مثال اس لیے پیش کی گئی ہے، وہ کسی کے اوپر
اس کا انحصار نہ ہو، وہ کبھی وہ اپنی معاملات کے لیے کسی غیر کی جانب نہ نگاہ کرے۔ تو یہ امامت ہے۔ آج امامت کی پہلی حدیث جس میں امام نے فلسفہ امامت بیان فرمایا کہ اگر امامت ہو تو یہ ہوگا، اور یہ سب آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ امام نے نظریہ دینا ہے اور کرنا جو ماننے والوں نے، امام نے تربیت کرنی ہے۔ اب ماننے والے کیا کر رہے ہیں، ممبر والے کیا کر رہے ہیں، وہ آپ نے خود فیصلہ کرتے جانا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ امامت اسلام کے لیے ہے، نہ تفرقے کے لیے، نہ فتنہ کے لیے، نہ گالم گلوچ کے لیے، نہ پیٹ بھرنے کے لیے، نہ واہ واہ کے لیے، نہ فضائل اور مصائب اور مناظرے کا موضوع بنانے کے لیے۔ مثلا اگر امامت ان کے پاس ہوتی تو کیا ہوتا، نہیں ہے تو کیا نہیں ہوا۔ یہ امام نے بتا دیا کہ اگر امامت ہوتی، نافذ ہوتی، تو اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی، کبھی کمزور نہ ہو پاتی، شاخیں مضبوط ہوتی، بلند ہوتی، کبھی اسلام کو جھکنا نہ پڑتا، کبھی اسلامی مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا پڑتا، کبھی اسلامی مملکت میں فتنہ و فساد نہ ہوتا، بلکہ لوگ فائدہ اٹھاتے اگر امامت ہوتی۔ تو یہ آج کی پہلی حدیث ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ سلسلہ پسند آئے گا، کیونکہ امامت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو آگے بھی کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم خود ائمہ سے لیں گے تو این ممکن ہے کہ ہم جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ اسلام کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسری حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔